قربانی کے لیے جانور خریدتے وقت نیت تھی کہ دوسروں کو شریک کرے گا، تو اس کے لیے خریدنے کے بعد دوسروں کو شریک کرنا اور نہ کرنا دونوں جائز ہے۔ اگر خریدتے وقت دوسروں کی شرکت کی نیت نہیں تھی، پورا جانور اپنے لیے خریدا، تو مالدار کے لیے ایک روایت کے مطابق دوسروں کو شریک کرنا درست ہے، اور فقیر کے لیے دوسروں کو شریک کرنا درست نہیں۔ پورا جانور اپنی طرف سے ذبح کرنا ضروری ہے۔ بہرحال مالدار کے لیے بھی دوسروں کو شریک کرنا ناپسندیدہ اور خلاف احتیاط ہے۔ احتیاط اور بہتری اس میں ہے کہ نیت کے مطابق پورے جانور اپنی طرف سے ذبح کر دے۔ اگر شرکاء میں سے کوئی سود، بیمہ، قمار وغیرہ حرام آمدنی کی رقم جمع کر کے شریک ہو گیا، تو پھر کسی کی بھی قربانی جائز نہیں۔ اجتماعی قربانی میں اگر تمام شرکاء اپنی مرضی سے سری، پائی، قصابو یا انتظامیہ کے لیے چھوڑ دے تو قصابو اور انتظامیہ کے لیے ان کا لے جانا جائز ہے۔ اگر قربانی میں کوئی حصہ دار اپنا حصہ کسی مرحوم کی جانب سے کرنا چاہے تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ وہ نیت تو اپنی طرف سے قربانی کی کر لے اور ثواب مرحوم کو بخش دے۔ اگر کوئی صاحب نصاب شخص اپنے کسی مرحوم کی طرف سے قربانی کی نیت کر لے تو اس قربانی سے اس کے ذمہ جو قربانی ہے وہ ساقط نہ ہوگی، بلکہ اس کو اپنی طرف سے دوسری قربانی کرنی پڑے گی۔ البتہ اپنی طرف سے قربانی کی نیت کرنے کے بعد اس کا ثواب اپنے مرحوم میں سے کسی کو بخش سکتا ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ ایک نفلی قربانی کر کے سب مرحومین کو ثواب بخش دے۔ اگر قربانی کے جانور غلطی سے 7 سے زیادہ افراد شریک ہو جائے تو 2-3 ہے۔ اگر باقی ذبح کرنے سے پہلے پتہ چل گیا تو زائد افراد اپنے حصے کی قیمت بقیہ شرکاء سے وصول کر کے الگ ہو جائے، اور اگر 7 سے زیادہ افراد کی جانب سے قربانی کر لی گئی تو ان سب کی قربانی باطل ہو جائے گی، اور اس کی جگہ ایام قربانی میں قربانی کرنا یعنی دوسری قربانی کرنا ضروری ہے۔ اور ایام قربانی گزرنے کے بعد ہر ایک پر ایک متوسط قربانی کی قیمت کا صدقہ کرنا ضروری ہے۔ قربانی کے 7 حصہ داروں میں سے کسی کے لیے جانور ذبح کرنے یا گوشت وغیرہ بنانے کی اجرت لینا جائز نہیں ہے۔